شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی زویا کے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ کمرے میں کھڑی شیشے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکا گلابی جوڑا اس کی گوری رنگت پہ خوب جچ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف اور بغاوت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ آج اس کی بہترین دوست کی سالگرہ تھی اور اسے ہر حال میں وہاں جانا تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس گھر کی چار دیواری اس کے لیے کسی جیل سے کم نہیں تھی۔ باہر صحن سے مومانی کی کرخت آواز گونجی۔ نصرت، ذرا دیکھنا یہ نوابزادی اب تک کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ برتن دھونے کے وقت اسے تیاری سوچ رہی ہے۔ زویا نے مٹھی بھینچی۔ یہ روز کا تماشا تھا جب سے ابو کا انتقال ہوا تھا اور وہ اپنی امی کے ساتھ ماموں کے گھر آئی تھی۔ زندگی عذاب ہو گئی تھی۔ ماموں اگرچہ نرم مزاج تھے، مگر گھر میں حکومت صرف بڑی مومانی کی چلتی تھی۔ زویا نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور باہر نکلی۔ صحن میں مومانی اپنی بیٹی سارا کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ سارا نے جینز اور کرتی پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں نیا موبائل تھا، مگر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ پابندیاں صرف زویا کے لیے تھیں۔ امی، میں رابعہ کی طرف جا رہی ہوں، اس کی سالگرہ ہے۔ زویا نے ہمت جمع کر کے اپنی ماں سے کہا، جو ایک کونے میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ نصرت بیگم نے گھبرا کر پہلے مومانی کی طرف دیکھا اور پھر بیٹی کو آنکھوں سے منع کیا۔ خبردار جو قدم باہر نکالا۔ مومانی نے چائے کا کپ میز پہ پٹکا۔ اس وقت شام ہو رہی ہے اور لڑکیاں گھر سے باہر نہیں جاتی، وہ بھی اکیلی، مگر سارا بھی تو ابھی دوستوں کے ساتھ باہر گئی تھی۔ زویا سے رہا نہ گیا۔ یہ دوہرا معیار اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ مومانی کی آنکھوں میں شعلے لپکے۔ سارا کا مقابلہ مت کرو تم، وہ اس گھر کی بیٹی ہے اور تم… خیر، جاؤ جا کر کچن سمیٹو۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو بے بسی کی تصویر بنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زویا نے فیصلہ کر لیا، آج وہ نہیں رکے گی۔ وہ خاموشی سے کچن کی طرف گئی، لیکن پچھلے دروازے سے نکل کر سیدھا گلی میں آ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ اس کی پہلی کھلی بغاوت تھی۔ اس نے جلدی سے ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ بھائی، جلدی گلشن مارکیٹ چلو، اس نے رکشے والے سے کہا۔ رکشہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اسے ایک عجیب سا سکون دیا۔ آزادی کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے، یہ اسے آج پتہ چلا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی یہ آزادی بہت مختصر ہے۔ رکشہ ابھی مین روڈ پہ مڑا ہی تھا کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی پراڈو نے بڑی بے دردی سے رکشے کا راستہ روکا۔ بریک لگنے کی زوردار آواز کے ساتھ رکشہ رکا۔ زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس گاڑی کو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قد شخص باہر نکلا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے، اور چہرے پر ایسی سختی کہ دیکھنے والا پتھر کا ہو جائے۔ یہ فارس تھا، اس کے ماموں کا بڑا بیٹا، اس گھر کا سب سے بااختیار اور رعبدار شخص، جسے دیکھ کر زویا کو بچپن سے ہی وحشت ہوتی تھی۔ فارس نے ایک نظر سہمے ہوئے رکشے والے پر ڈالی اور پھر تیز قدموں سے چلتا ہوا پچھلی سیٹ کی طرف آیا، جہاں زویا کا رنگ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ باہر نکلو۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایسا ٹھہراؤ اور غصہ تھا کہ زویا کا جسم کانپ گیا۔ میں نے کہا باہر نکلو زویا۔ اس بار آواز کی گرج نے آس پاس چلنے والوں کو بھی متوجہ کیا۔ زویا لڑکھڑاتے قدموں سے رکشے سے اتری۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، فارس نے اس کی کلائی اتنی زور سے تھامی کہ اسے اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا تماشا ہے یہ؟ اس وقت رکشے میں کہاں جا رہی تھی تم؟ فارس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ غصے میں بالکل کسی بھپرے ہوئے شیر جیسا لگ رہا تھا۔ زویا نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کا خوف اب غصے میں بدل رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں فارس بھائی، میں رابعہ کی سالگرہ میں جا رہی ہوں، مجھے مت روکیں۔ سالگرہ؟ فارس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا۔ تمہیں اندازہ ہے وقت کیا ہو رہا ہے اور کس سے پوچھ کر نکلی ہو تم گھر سے؟ مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ زویا نے بھی پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ آپ لوگ میری ماں نہیں ہیں اور نہ ہی میرے باپ ہیں۔ میرے باپ ہوتے تو مجھے یوں ذلیل نہ کرتے۔ آپ کی اپنی بہنیں جو مرضی کریں سب جائز ہے، میں سانس بھی لوں تو جرم ہے۔ فارس کے جبڑے بھنج گئے۔ سڑک پہ کھڑے ہو کر یہ تماشا اسے برداشت نہیں تھا۔ اس نے زویا کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف دھکیلا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ تمہارے ان حقوق کے نعروں کا جواب میں گھر چل کے دیتا ہوں۔ میں نہیں جاؤں گی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پہ حکم چلانے والے؟ میرے باپ بننے کی کوشش مت کریں، زویا نے چیخ کر کہا۔ فارس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے تقریباً زبردستی اندر بٹھایا
اور جھک کر اس کے چہرے کے انتہائی قریب آیا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں تمہارا باپ نہیں ہوں زویا۔ اس کی آواز میں برف جیسی سرد مہری تھی۔ میں وہ ہوں جس کے نام سے تم کانپتی ہو، اور آج جو حرکت تم نے کی ہے اس کے بعد تم دعا کرو گی کہ کاش میں صرف تمہارا باپ ہوتا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی پوری رفتار سے گھر کی طرف دوڑنے لگی۔ زویا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آنسو اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ اسے پارٹی چھوٹ جانے کا غم نہیں تھا، اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس کی بغاوت ناکام ہو گئی۔ گاڑی کا ماحول حبس زدہ تھا۔ فارس کی گرفت اسٹیئرنگ پہ اتنی سخت تھی کہ انگلیاں سفید پڑ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ گھر پہنچ کر طوفان آئے گا، وہ مانی اسے نہیں چھوڑیں گی، اور فارس کا غصہ تو ویسے بھی مشہور تھا۔ گھر کے گیٹ پہ گاڑی رکی۔ فارس اترا اور آ کر زویا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ چلو زویا۔ زویا خاموشی سے اتری۔ اس کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، سامنے ہی مومانی اور نصرت بیگم کھڑی تھی۔ مومانی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ نصرت بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ لے آئے اپنی لاڈلی کو، مومانی نے طنز کیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، اس لڑکی کے پیروں میں چکر ہے، آج رکشے میں بھاگ رہی ہے، کل کسی اور کے ساتھ۔ بس کرے مومانی، زویا تڑپ کر بولی، میری کردار کشی مت کریں، میں صرف سالگرہ میں جا رہی تھی۔ زبان چلاتی ہے بدتمیز۔ مومانی نے ہاتھ اٹھایا، مگر فارس درمیان میں آ گیا۔ اس نے مومانی کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ اپنی بھاری آواز میں بولا، امی رک جائیں۔ سب حیرت سے فارس کو دیکھنے لگے۔ فارس نے گہری نظر زویا پر ڈالی جو رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ ابھی بھی تھا، مگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک ایسا جنون جو زویا کو سمجھ نہیں آیا۔ اس کی سزا کا فیصلہ میں کروں گا، فارس نے دو ٹوک انداز میں کہا، کیونکہ یہ گھر کے اصول توڑ کر باہر نکلی ہے اور مجھے سڑکوں پر تماشا بنوایا ہے۔ تم کیا فیصلہ کرو گے؟ مومانی نے پوچھا۔ فارس نے زویا کی طرف قدم بڑھایا۔ زویا خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تمہیں شوق ہے نا اپنی مرضی کرنے کا، اس گھر سے باہر نکلنے کا؟ فارس نے زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو سنو، اب تم اس گھر سے تب ہی نکلو گی جب میں چاہوں گا اور جہاں میں چاہوں گا۔ زویا کا دل کسی انجانے خدشے سے ڈوبنے لگا۔ فارس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کچھ ایسا کرنے والا ہے جو سب کی سوچ سے باہر ہے۔ کل صبح، فارس نے اپنی بات مکمل کی، جس نے کمرے میں موجود ہر شخص کو سکتے میں ڈال دیا۔ کل صبح میں اپنی پھپھو سے بات کروں گا کہ اس ضدی اور خودسر لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیا جائے۔ زویا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ہرگز نہیں، میں مر جاؤں گی مگر اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ زویا کی چیخ لاؤنج میں گونجی۔ فارس کا اعلان کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔ مومانی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ نصرت بیگم خوفزدہ نظروں سے اپنے بھتیجے کو دیکھ رہی تھی۔ فارس نے بڑے اطمینان سے اپنی آستین کے بٹن کھولے اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سرد مہری تھی، جیسے زویا کا انکار اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ میں تم سے رائے نہیں مانگ رہا زویا، اور نہ ہی درخواست کر رہا ہوں۔ فارس کی آواز میں فولادی سختی تھی۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تیاری کرو، کل مغرب کے بعد نکاح ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں میرا فیصلہ کرنے والے؟ زویا آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے تھے۔ بچپن سے نفرت ہے مجھے آپ سے۔ آپ ایک ظالم اور گھمنڈی انسان ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی آپ جیسے جلاد کے ساتھ گزار دوں گی۔ بھول ہے آپ کی۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی۔ مومانی اب ہوش میں آ چکی تھی۔ میرے بیٹے کو کیا ضرورت پڑی ہے تم جیسی یتیم کو اپنانے کی؟ فارس بیٹا، تم کیوں اپنی زندگی خراب کر رہے ہو؟ یہ منحوس لڑکی اس گھر کے لائق ہی نہیں۔ امی، فارس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرایا۔ اس کی نظریں بدستور زویا کے سرخ ہوتے چہرے پہ جمی تھی۔ یہ یتیم ہے، اسی لیے اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اور رہی بات نفرت کی، تو زویا بی بی، مجھے بھی تم سے کوئی عشق نہیں ہے۔ یہ نکاح صرف تمہیں لگام ڈالنے کے لیے ہو رہا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ گھر کی عزتیں سڑکوں پر آوارہ گردی نہیں کرتی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قد کاٹ نے زویا پر ایک سایہ سا ڈال دیا۔ وہ اس کے قریب سے گزرا تو سرگوشی میں بولا، انکار کا سوچنا بھی مت، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ فارس کے جانے کے بعد زویا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نصرت بیگم اندر داخل ہوئی تو ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ امی، آپ نے کچھ نہیں کہا انہیں؟ زویا ماں کے گلے لگ گئی۔ روکے انہیں امی،
میں فارس بھائی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، وہ مجھے قید کر دیں گے۔ نصرت بیگم نے بیٹی کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ ان کا اپنا کلیجہ چھلنی تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ بیٹا، ہم کمزور لوگ ہیں، تیرے ماموں بیمار رہتے ہیں اور گھر کا سارا نظام فارس چلاتا ہے۔ اگر ہم نے انکار کیا تو وہ ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ تیرے باپ کے مرنے کے بعد یہی چھت ہمارا سہارا ہے، تو کیا چھت کے بدلے آپ میری بلی چڑھا دیں گی؟ زویا نے بے یقینی سے پوچھا۔ میری عزت رکھ لے زویا۔ نصرت بیگم نے اپنے دوپٹے کا پلو بیٹی کے آگے پھیلا دیا۔ فارس سخت ضرور ہے، مگر وہ تیرا شوہر بن کے تجھے تحفظ دے گا۔ اگر تو نے انکار کیا تو ممانی میرا جینا حرام کر دیں گی۔ میری سفید پوشی کا بھرم رکھ لے۔ ماں کی آنکھوں میں بہتی بے بسی نے زویا کے اندر کی آگ پر پانی ڈال دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو مزید روتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے آنسو پونچھے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ ٹھیک ہے امی، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو یہی ہوگا، مگر یاد رکھیے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں، اس کا جنازہ پڑھوا رہی ہیں۔ اگلے دن زویا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح چڑھا۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ممانی غصے سے پھنکا رہی تھی کہ ان کے ہیرے جیسے بیٹے کی قسمت کھوٹی ہو رہی ہے، مگر فارس کے آگے بولنے کی جرت کسی میں نہیں تھی۔ مغرب کے بعد مولوی صاحب آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں ماموں، فارس اور 2 گواہ موجود تھے۔ زویا کو نصرت بیگم نے تیار کیا تھا۔ سرخ رنگ کا سادہ سا جوڑا جو کبھی ممانی نے اسے خیرات کی طرح دیا تھا، آج وہی اس کا عروسی لباس تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت زویا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ قلم اس کی انگلیوں میں جیسے جم سا گیا۔ سائن کرو بیٹا، ماموں نے پیار سے کہا۔ زویا نے آنکھیں بند کر کے دستخط کر دیے۔ قبول ہے کہتے ہوئے اسے لگا جیسے اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ نکاح کے فوراً بعد سب مبارکباد دینے لگے۔ فارس اپنی جگہ سے اٹھ کر زویا کے برابر صوفے پر آ بیٹھا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے گھٹنوں پہ رکھے اپنے ہاتھ سختی سے بھینچ لیے۔ فارس کی قربت سے اسے ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا جو انتہائی مسحور کن تھی، مگر اس سحر میں گرفتار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ رسم کے مطابق فارس نے زویا کو انگوٹھی پہنانی تھی۔ اس نے زویا کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ فارس کے لمس میں ایک عجیب سی تپش تھی جس نے زویا کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، جبکہ فارس کا ہاتھ گرم۔ انگوٹھی پہناتے ہوئے فارس نے محسوس کیا کہ زویا کا سانس اٹکا ہوا ہے۔ ایک لٹ زویا کے جھکے ہوئے چہرے پہ گر رہی تھی، جسے اس نے بے اختیار اپنی انگلی سے ہٹا کر کان کے پیچھے اڑسا۔ اس عمل کے دوران اس کی انگلیاں زویا کے نرم رخسار سے ٹکرائیں۔ زویا کو لگا جیسے کسی نے اسے کرنٹ لگا دیا ہو۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور فارس کو دیکھا۔ فارس کی گہری سی آنکھیں اس پہ جمی تھی۔ ان آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اسے تسخیر کر چکا ہو۔ مبارک ہو مسز فارس، اس نے سرگوشی کی۔ آواز اتنی دھیمی اور مخمور تھی کہ صرف زویا ہی سن سکی۔ اس لہجے نے زویا کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی، مگر پھر فوراً ہی اسے اپنا انتقام یاد آ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ فارس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ کچھ دیر بعد جب مہمان رخصت ہو گئے اور فارس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو زویا اچانک اس کے راستے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے اب خوف غائب تھا اور اس کی جگہ چیلنج نے لے لی تھی۔ راستہ چھوڑو، فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ سن لیں مسٹر فارس، زویا نے انگلی اٹھا کر کہا، آپ نے زبردستی مجھ سے نکاح تو کر لیا، مگر مجھے جیت نہیں پائے۔ آپ کو لگتا ہے آپ نے مجھے قید کر لیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ قیدی جیلر کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ فارس نے بھویں اچکائیں۔ اچھا، تو تم بغاوت کرو گی؟ بغاوت نہیں، جنگ، زویا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میں آپ کی زندگی اجیرن کر دوں گی۔ آپ پچھتائیں گے کہ آپ نے زویا سے شادی کیوں کی۔ میں آپ کے ناک میں دم کر دوں گی۔ فارس ایک قدم آگے بڑھا۔ زویا اپنی جگہ پہ ڈٹی رہی، حالانکہ اس کا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ فارس جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے جنگ کا بہت شوق ہے زویا، شوق پورا کر لو۔ دیکھتے ہیں تم میری زندگی اجیرن کرتی ہو یا میں تمہاری عقل ٹھکانے لگاتا ہوں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ نکاح ہے، کوئی کھیل نہیں۔ اب تم میری ہو اور جو چیز میری ہو میں اسے سدھارنا خوب جانتا ہوں۔ خوش فہمی ہے۔ زویا نے منہ موڑ لیا۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے اپنے کمرے میں ہی رہیں تو بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ فارس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور وہ اس مقابلے کے لیے بالکل تیار تھا۔
نکاح کی اگلی صبح کا سورج زویا کے لیے ایک نئے عزم کے ساتھ طلوع ہوا۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتی رہی اور اپنے انتقام کے منصوبے بناتی رہی۔ فارس نے اسے اپنی ملکیت تو کہہ دیا تھا، مگر زویا نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسے چین کا سانس نہیں لینے دے گی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب فارس اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ بھی نہا کر نکلا تھا اور گیلے بالوں سے پانی کے قطرے اس کی پیشانی پہ گر رہے تھے۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس میں اس کا گہرا سانولا رنگ مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر آیا جہاں مومانی اور سارا پہلے سے ناشتہ کر رہی تھی۔ امی، زویا کہاں ہے؟ فارس نے کرسی کھینچتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ مومانی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ نوابزادی ابھی تک کچن میں ہے، پتہ نہیں کیا پکا رہی ہے۔ فارس نے کچھ نہیں کہا اور اخبار اٹھا لیا۔ تبھی زویا کچن سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی معصوم مسکراہٹ تھی جو فارس کو فوراً کھٹکی۔ آپ کی چائے۔ زویا نے کپ فارس کے سامنے رکھا۔ فارس نے ایک گہری نظر زویا پر ڈالی۔ آج وہ ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی اور اس نے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنا رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت ناچ رہی تھی۔ فارس نے اخبار سائیڈ پہ رکھا اور کپ ہونٹوں سے لگایا۔ جیسے ہی چائے کا پہلا گھونٹ اس کے حلق میں اترا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چائے میں چینی کی جگہ نمک کی اتنی مقدار تھی کہ پینا محال تھا۔ زویا اپنی ہنسی روکنے کے لیے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر کھڑی تھی۔ وہ فارس کے رد عمل کی منتظر تھی کہ وہ ابھی چیخے گا اور برتن توڑے گا، مگر فارس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے بڑے سکون سے کپ واپس پلیٹ میں رکھا اور ٹیشو سے منہ صاف کیا۔ مومانی اور سارا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چائے کیسی ہے بھائی؟ سارا نے پوچھا۔ بہت شاندار، فارس نے زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی نمکین کہ زندگی کا مزہ آ گیا۔ زویا کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ یہ وہ رد عمل نہیں تھا جس کی اسے امید تھی۔ فارس اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور زویا کی طرف بڑھا۔ زویا گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر دیوار تھی۔ فارس نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کر اس کا راستہ روکا اور جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں سب کے سامنے تماشا بناؤں گا؟ اس کی قربت نے زویا کے حواس معطل کر دیے۔ فارس کی مردانہ وجاہت اور اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو نے زویا کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں زویا کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ زویا کی آواز لڑکھڑا گئی۔ جھوٹ مت بولو بیگم۔ فارس نے مسکراتے ہوئے اپنی انگلی سے زویا کی ٹھوڑی کو اوپر کیا اور اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ یہ چھوٹی موٹی حرکتیں کر کے تم مجھے اکتا نہیں سکتی، بلکہ مجھے تو مزہ آ رہا ہے کہ میری شرمیلی بیوی اب جنگلی بلی بن رہی ہے۔ زویا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہیں مجھ سے، میں کوئی بیگم نہیں ہوں آپ کی۔ وہ اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ فارس اسے جاتا دیکھ مسکرایا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زویا کو چھیڑنے کا اپنا ہی لطف ہے۔ دوپہر کے وقت فارس کو ایک اہم میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ اس نے صبح ہی زویا سے کہہ دیا تھا کہ اس کا گہرا نیلا کرتا استری کر کے رکھ دے۔ زویا کمرے میں استری کر رہی تھی جب شیطان نے پھر اس کے دماغ میں دستک دی۔ بڑا شوق ہے نا انہیں مجھ پہ حکم چلانے کا، ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے استری کو کرتے کی پیٹھ پہ رکھ دیا اور جان بوجھ کر وہیں چھوڑ دیا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں کپڑا جلنے کی بو آنے لگی۔ زویا نے جلدی سے استری ہٹائی۔ کرتے کی پشت پہ استری کا ایک بڑا سا براؤن نشان بن چکا تھا۔ اوہ ہو، یہ تو جل گیا، زویا نے مصنوعی افسوس کے ساتھ کہا اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنس پڑی۔ ٹھیک اسی وقت دروازہ کھلا اور فارس اندر داخل ہوا۔ زویا کی ہنسی فوراً غائب ہو گئی۔ فارس کی نظر سیدھی اپنے جلے ہوئے کرتے پہ پڑی۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ یہ اس کا پسندیدہ کرتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ فارس کی آواز میں دبی دبی گرج تھی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آیا۔ وہ فارس میں استری کر رہی تھی کہ اچانک فون آ گیا اور دھیان بٹ گیا۔ زویا نے جھوٹی وضاحت پیش کی۔ غلطی ہو گئی۔ فارس نے جلا ہوا کرتا بیڈ پہ پھینکا اور زویا کے بازو کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ زویا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی فارس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ تمہیں لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ فارس نے اسے بازوؤں کے حصار میں قید کر لیا۔ زویا کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ چھڑانے کے لیے مچلی مگر فارس کی گرفت آہنی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ جل گیا تو جل گیا، کون سا سونے کا تھا؟ زویا نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ فارس کا چہرہ اس کے چہرے کے خطرناک حد تک قریب تھا۔ تم جان بوجھ کر میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو زویا، فارس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں فارس کے لرزتے ہونٹوں پہ ٹھہر گئیں۔ اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں امتحانات میں ہمیشہ اول آتا ہوں۔
اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ زویا کی کمر کے گرد باندھا اور اسے مزید قریب کر لیا۔ زویا کی سانسیں اس کے سینے میں اٹک گئیں۔ یہ قربت، یہ لمس، یہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پگھل رہی تھی۔ فارس نے اپنا سر جھکا کر اپنی پیشانی زویا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ یہ کرتا تو گیا، مگر اس کا ہرجانہ تمہیں بھرنا پڑے گا۔ کیسا ہرجانہ؟ زویا بمشکل بولی۔ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور زویا فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے بھاگ گئی۔ فارس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پاگل لڑکی۔ دوسری طرف مومانی کے کمرے میں ایک اور کھچڑی پک رہی تھی۔ مومانی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، جبکہ سارا پاس بیٹھی ناخن چبا رہی تھی۔ ہاں بس تم کل شام کو آ جانا، مومانی نے فون پر کہا۔ گھر میں کوئی نہیں ہوگا، فارس آفس میں ہوگا اور ماموں دوائی کھا کر سو رہے ہوں گے۔ بس تم آ جانا، باقی میں سنبھال لوں گی۔ مومانی نے فون بند کیا تو ان کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ تھی۔ امی یہ کون تھا؟ سارا نے پوچھا۔ یہ وہ مہرہ ہے جو زویا کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گا، مومانی نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اب دیکھنا میں اس پر ایسا الزام لگاؤں گی کہ فارس خود اسے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دے گا۔ سارا نے خوش ہو کر ماں کو دیکھا۔ مطلب میرا راستہ صاف؟ بالکل، مومانی نے بیٹی کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ بس تم کل کا تماشا دیکھنا، زویا کی یہ اکڑ اور فارس کا یہ جنون سب خاک میں مل جائے گا۔ زویا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کے خلاف ایک خوفناک سازش تیار ہو چکی ہے۔ اس کے اور فارس کے درمیان ابھی محبت کی ہلکی سی کمپل پھوٹی ہی تھی کہ طوفان سر پہ کھڑا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور گھر میں ایک پرسرار خاموشی چھائی تھی۔ مومانی کی ہدایت پہ نصرت بیگم اپنے کمرے میں تھی، جبکہ زویا کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ فارس ابھی آفس سے نہیں لوٹا تھا اور یہی وہ وقت تھا جس کا مومانی کو انتظار تھا۔ زویا، مومانی کی آواز صحن سے آئی۔ زویا ہاتھ پہنچتی ہوئی باہر نکلی۔ جی مومانی، ذرا اوپر والے سٹور روم سے پرانے قالین تو نکال لا، صبح دھلائی کروانی ہے، مومانی نے بڑے آرام سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر والا حصہ کافی ویران رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ سٹور روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ اندھیرے میں ایک سایہ اس کی طرف بڑھا۔ زویا کے حلق سے خوفزدہ چیخ نکلی۔ کون ہے؟ وہ پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ سامنے کھڑا لڑکا گھبرا گیا۔ یہ سارا کا بوائے فرینڈ سمیر تھا، جسے سارا نے ملنے کے لیے بلایا تھا، مگر مومانی کی چال کے مطابق اسے زویا کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ شور مت مچاؤ، سمیر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ زویا نے پوری قوت سے چیخ ماری اور پاس پڑا ہوا ایک بھاری گلدان اٹھا کر اندھیرے میں دے مارا۔ اسی وقت نیچے سے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ دروازہ زور سے کھلا اور لائٹ آن ہو گئی۔ سامنے مومانی اور سارا کھڑی تھی۔ ان کے پیچھے ہی فارس بھی موجود تھا، جو غیر متوقع طور پہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ فارس کی موجودگی دیکھ کر مومانی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، مگر انہوں نے فوراً پینترا بدلا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ فارس کی آواز گرجی۔ اس کی آنکھیں سٹور روم میں موجود اجنبی لڑکے اور کونے میں سہمی ہوئی زویا پر جم گئی۔ مومانی نے فوراً اپنا ڈرامہ شروع کر دیا۔ انہوں نے سینے پہ ہاتھ مارا۔ ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ زویا، تم نے گھر میں غیر مرد کو بلا لیا، ناک کٹوا دی ہماری۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں۔ سارا نے بھی ماں کا ساتھ دیا۔ بھائی دیکھیں یہ زویا کتنی چالاک ہے، ہم سب کو بے وقوف بنا کر یہاں گلچھڑے اڑا رہی ہے۔ زویا کا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ فارس کی طرف بڑھی۔ نہیں فارس، خدا کی قسم میں اسے نہیں جانتی، مجھے مومانی نے یہاں بھیجا تھا۔ بس کرو اپنی بکواس، مومانی نے چیخ کر کہا۔ چور کی داڑھی میں تنکا، اب الزام مجھ پہ لگا رہی ہو؟ فارس بیٹا دیکھ لو اپنی بیوی کے کرتوت، اب بھی اسے سر پہ بٹھا کر رکھو گے؟ فارس خاموش تھا، اس کا چہرہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آیا۔ اس نے پہلے کانپتی ہوئی زویا کو دیکھا اور پھر اس لڑکے کو جو موقع پا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فارس نے بجلی کی سی تیزی سے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ چھوڑو اسے، فارس کی آواز میں بلا کا سکون تھا جو طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ مومانی نے سمجھا فارس زویا کو نکالنے والا ہے۔ ہاں بیٹا، فارغ کرو اس لڑکی کو،
اس نے تمہاری عزت مٹی میں ملا دی۔ فارس نے گردن موڑ کر مومانی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا جلال تھا کہ مومانی کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ میری بیوی پاک دامن ہے۔ فارس کے الفاظ کمرے میں گونجے۔ مجھے زویا پر اتنا ہی یقین ہے جتنا اپنی سانسوں پر۔ اگر اس نے کہا ہے کہ وہ اسے نہیں جانتی تو مطلب وہ نہیں جانتی۔ زویا نے حیرت سے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کل تک اسے قید کرنے کی باتیں کر رہا تھا آج وہی اس کی ڈھال بنا کھڑا تھا۔ فارس نے دوبارہ اس لڑکے کی طرف دیکھا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ لڑکا درد سے بلبلا اٹھا۔ بتاؤ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ فارس نے دھاڑتے ہوئے دوسرا مکہ اس کے پیٹ میں مارا۔ لڑکا زمین پہ گر گیا۔ فارس کا جنون دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سچ نہ بولا تو یہ شخص اسے جان سے مار دے گا۔ مجھے مت مارے، میں بتاتا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر چیخا۔ مجھے سارا نے بلایا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مومانی اور سارا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا کہا؟ فارس نے اسے کالر سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ سارا نے بلایا تھا۔ لڑکے نے روتے ہوئے سارا کی طرف اشارہ کیا۔ اور ان کی امی نے مجھے کہا تھا کہ جب زویا اوپر جائے تو میں وہیں چلا جاؤں تاکہ سب سمجھے کہ زویا نے مجھے بلایا ہے۔ فارس نے لڑکے کو جھٹکے سے چھوڑا۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے مومانی اور بہن کو دیکھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، فارس نے لڑکے سے کہا، اور اگر دوبارہ اس گلی میں بھی نظر آئے تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ لڑکا جان بچا کر بھاگا۔ فارس مومانی کی طرف بڑھا۔ مومانی خوف سے پیچھے ہٹی۔ فارس بیٹا وہ تو ایک لفظ نہیں۔ فارس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ میری مومانی ہیں۔ اپنے ہی گھر کی عزت کو نیلام کرنے چلی تھیں آپ، صرف زویا کو نیچے دکھانے کے لیے۔ اس نے سارا کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اور تم سارا، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ کل سے تمہارا گھر سے نکلنا اور موبائل فون سب بند۔ فارس نے زویا کا ہاتھ تھاما۔ زویا کا ہاتھ برف ہو رہا تھا۔ وہ اسے لے کر نیچے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آ کر فارس نے زویا کو بیڈ پہ بٹھایا اور گلاس میں پانی انڈیلا۔ زویا ابھی بھی سسک رہی تھی۔ فارس نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ پیو اسے، اس نے نرمی سے کہا۔ زویا نے 2 گھونٹ پانی پیا اور پھر بھیگی ہوئی آنکھوں سے فارس کو دیکھا۔ آپ کو یقین کیسے آیا مجھ پر؟ سب تو میرے خلاف تھے۔ فارس نے گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور گھٹنوں کے بل زویا کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے زویا کے آنسو پونچھے اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں زویا۔ فارس کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس کھلی تھی۔ تم ضدی ہو سکتی ہو، بدتمیز ہو سکتی ہو، مجھ سے نفرت کر سکتی ہو، مگر تم بد کردار نہیں ہو سکتی۔ تمہاری آنکھوں میں حیا ہے۔ اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے زویا کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم غلط نہیں ہو سکتی، اور میں اپنے دل کی بات کبھی نہیں ٹالتا۔ زویا کے دل سے جیسے نفرت کا ایک بڑا پتھر سرک گیا۔ اس لمحے اسے فارس دنیا کا سب سے خوبصورت انسان لگا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر فارس کے سینے پہ رکھ دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خود کو فارس کے حوالے کیا تھا۔ فارس نے سکون کا سانس لیا اور اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر لیے۔ بس اب رونا نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں دنیا کی کوئی طاقت تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ تم میری عزت ہو زویا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے پہلی بار اس حصار میں قید ہونے کا نہیں بلکہ محفوظ ہونے کا احساس ہوا۔ باہر چاہے جو بھی طوفان ہو، اس کمرے میں اب صرف محبت اور اعتماد کی ہوا چل رہی تھی۔ نفرت کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ رات کے ہنگامے کے بعد صبح کی روشنی زویا کے لیے ایک نیا سویرا لے کر آئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی اور اس کے ذہن میں بار بار فارس کا وہ جملہ گونج رہا تھا کہ مجھے زویا پر اپنی سانسوں سے زیادہ یقین ہے۔ اس جملے نے اس کے دل میں برسوں سے جمی نفرت کی برف کو لمحوں میں پگھلا دیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن اور جلاد سمجھتی تھی، دراصل وہی اس کا واحد محافظ اور سائبان تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور دیکھا کہ فارس صوفے پر بے خبر سو رہا تھا۔ نیند میں اس کے چہرے پر وہ روایتی سختی نہیں تھی بلکہ ایک بلا کی معصومیت تھی۔ زویا نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، وہ اب اس شخص کو مزید دکھ نہیں دے گی۔ اس کا شوہر اس کی ڈھال بنا تھا تو اب وہ بھی اس کی سکون کی وجہ بنے گی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور الماری کھولی۔ اسے یاد تھا کہ ایک بار فارس نے مومانی سے ذکر کیا تھا کہ اسے نیلا رنگ بہت پسند ہے۔ زویا نے اپنا گہرا نیلا جوڑا نکالا۔ یہ سوٹ اس نے کبھی نہیں پہنا تھا، صرف اس ضد میں کہ یہ فارس کی پسند تھی، مگر آج وہ اپنی ضد ہار چکی تھی۔ تیار ہو کر وہ کچن میں گئی۔
آج اس نے چائے میں نمک کی بجائے چینی اور ڈھیر ساری محبت ملائی۔ مومانی اور سارا اپنے کمرے میں بند تھی، کیونکہ کل رات کی ذلت کے بعد ان میں فارس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ فارس جاگا تو کمرے میں سناٹا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر سلیقے سے ناشتہ لگا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس سے بھی بڑی حیرت اسے تب ہوئی جب اس نے زویا کو نیلے لباس میں ملبوس کچن سے آتے دیکھا۔ وہ کھلے بالوں کو سنوار رہی تھی اور نیلے رنگ میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ فارس کرسی پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ زویا چائے کا کپ لے کر آئے۔ السلام علیکم، زویا نے نرم لہجے میں کہا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ زویا کا وہ روپ تھا جو اس کے لیے بالکل نیا اور خوشگوار تھا۔ وعلیکم السلام، فارس نے اسے سر تا پیر غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ خیریت ہے؟ آج ہوا کا رخ کیسے بدل گیا؟ زویا شرما گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ ہوا کا رخ تب بدلتا ہے جب انسان کو اپنی منزل کا پتہ چل جائے۔ فارس کے ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اٹھا اور آہستگی سے چلتا ہوا زویا کے بالکل قریب آ گیا۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی بلکہ اپنی جگہ پہ رکی رہی۔ یہ رنگ، فارس نے اس کے دوپٹے کا پلو اپنی انگلیوں میں لیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم پر اتنا جچے گا، یا شاید یہ رنگ بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ آپ کو پسند ہے نا؟ زویا نے دھیرے سے پوچھا۔ مجھے ہر وہ چیز پسند ہے جس کا تعلق تم سے ہو، فارس نے نرمی سے کہا اور ہاتھ بڑھا کر زویا کی پیشانی پہ بکھری ہوئی ایک آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کے پوروں کا لمس زویا کے وجود میں میٹھی سی سنسنی دوڑا گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ فارس کی نظریں زویا کے گلابی پڑتے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میری ٹائی کی ناٹ ٹھیک کر دو گی؟ فارس نے اچانک فرمائش کی، حالانکہ اسے ٹائی باندھنی خوب آتی تھی۔ یہ محض قربت کا ایک بہانہ تھا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی ٹائی پکڑی۔ فارس کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ زویا کی انگلیاں اس کے گریبان پر تھیں اور دل سینے میں بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ فارس کی نگاہیں مسلسل زویا کی جھکی ہوئی پلکوں پر جمی تھی۔ ہو گیا، زویا نے بمشکل کہا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ فارس نے نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میں نے ٹھیک سے شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اس نے زویا کی ہتھیلی کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ زویا کا پورا جسم لرز گیا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر تیزی سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ فارس اسے جاتا دیکھ کر ہنس دیا۔ یہ تبدیلی، یہ حیا اور یہ مان اس کے لیے دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر تھا۔ دور کھڑی مومانی دروازے کی اوٹ سے یہ سب دیکھ کر جل بھن گئی۔ ان کا منصوبہ الٹا پڑ چکا تھا۔ ان کی بیٹی سارا منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ دیکھ رہی ہو امی، سارا نے زہر کھند لہجے میں کہا۔ کل تک جو شیرنی بنی پھرتی تھی، آج کیسے بھیگی بلی بن کر اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہے۔ بھائی تو اس کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ صبر کرو، مومانی نے دانت پیسے۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، میں اس گھر میں اس کا سکھ چین برباد کر دوں گی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، میرے پاس ابھی بھی موقع ہے۔ لیکن زویا اور فارس ان سازشوں سے بے خبر، اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھے۔ شام کو جب فارس گھر لوٹا تو زویا اس کے لیے دروازے پر موجود تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک انکہی محبت جنم لے چکی تھی۔ وہ نفرت جو کبھی دیوار تھی اب گر چکی تھی۔ اب دونوں ایک دوسرے کی محبت کی گرفت میں آ رہے تھے۔ گھر کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، مگر مومانی کے سینے میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ زویا اور فارس کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت ان کے لیے سہانے روح بن چکی تھی۔ فارس اب گھر جلدی آنے لگا تھا اور اس کی تمام تر توجہ کا مرکز صرف زویا تھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ زویا صحن میں بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی جب فارس گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موتیا کے پھولوں کے گجرے تھے۔ وہ سیدھا زویا کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاتھ آگے کرو، فارس نے نرمی سے حکم دیا۔ زویا نے شرماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ فارس کوئی دیکھ لے گا، دیکھنے دو۔ فارس نے خود ہی اس کا ہاتھ تھام لیا اور کلائی میں گجرے پہنانے لگا۔ پھولوں کی مہک اور فارس کے لمس کی گرمی نے زویا کے حواس معطل کر دیے۔ فارس نے گجرے پہنا کر اس کی کلائی کو اپنے لبوں کے قریب کیا اور ایک طویل والہانہ بوسہ دیا۔ زویا کا چہرہ سرخ انار ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اندر بھاگ گئی۔ فارس کے کہے کی آواز اس کے کانوں میں رس کھولتی رہی۔ یہ سارا منظر مومانی نے کچن کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا۔ ان کا خون کھول اٹھا۔ جب زویا پانی لینے کچن میں آئی تو مومانی نے اس کا راستہ روک لیا۔ بڑی خوش ہو رہی ہو ان 4 پھولوں پر، مومانی نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ مت پھولوں کے مرد کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہوتی ہے۔ ابھی تم نہیں ہو، اس لیے یہ دیوانگی ہے۔ جس دن یہ شوق پورا ہو گیا، وہ تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکے گا۔ زویا کے دل کو دھچکا لگا۔ فارس ایسے نہیں ہے مومانی، سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔
مومانی نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی زویا، تم ابھی بھی اس کے لیے ایک پہیلی ہو۔ جس دن یہ راز کھل گیا اس کی دلچسپی ختم ہو جائے گی، یاد رکھنا میری بات۔ مومانی تو اپنی بھڑاس نکال کر چلی گئی، مگر زویا کے ذہن میں وسوسے ڈال گئی۔ کیا واقعی فارس کی محبت عارضی ہے؟ کیا وہ صرف اسے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ رات کے کھانے کے بعد زویا اپنے کمرے میں تھی، مگر اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فارس کے پاس جائے۔ اس فاصلے نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ دبے قدموں فارس کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ فارس کھڑکی میں کھڑا بارش دیکھ رہا تھا۔ زویا نے دروازے پر دستک دی۔ فارس پلٹا اور زویا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک ابھر آئی۔ تم اس وقت؟ فارس نے مسکرا کر پوچھا۔ زویا دھیرے سے چلتی ہوئی اندر آئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ فارس اس کے قریب آیا۔ زویا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فارس کی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زویا کے چہرے کو چھوا۔ بارش کی ٹھنڈک کے باوجود زویا کو اس کے ہاتھوں میں تپش محسوس ہوئی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ فارس نے سرگوشی کی۔ نہیں، بس کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، زویا نے اعتراف کیا۔ فارس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ زویا نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی، جو اس کے اپنے دل کی طرح تیز تھی۔ میں تمہارے پاس ہوں زویا، ہمیشہ۔ فارس نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا۔ یہ دوریاں مجھے بھی کھلتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ یہ دیواریں گرا دوں۔ اس نے زویا کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جا کر سو جاؤ ورنہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں چھپی وارننگ اور محبت نے زویا کا چہرہ دہکا دیا۔ وہ فارس کے سینے سے الگ ہوئی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اب اس کے دل میں مومانی کی باتوں کا ڈر نہیں بلکہ ایک نیا عزم تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ فارس کی محبت سچی ہے اور وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان دوریوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گی۔ رات کا آخری پہر تھا اور زویا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ مومانی کی زہریلی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، مگر ان باتوں کا اثر الٹا ہوا تھا۔ خوف کی جگہ اب اس کے دل میں کھونے کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ فارس صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کی عزت کا نگہبان بھی ہے۔ وہ شخص جس نے ساری دنیا کے سامنے اس کی پاک دامنی کی قسم اٹھائی تھی، وہ اسے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ زویا نے ایک فیصلہ کن انداز میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بستر سے اٹھی۔ اسے ابھی اور اسی وقت فارس سے بات کرنی تھی۔ دل کی دھڑکنیں کسی نقارے کی طرح بج رہی تھی، مگر قدموں میں لغزش نہیں تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے فارس کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ کانپتے ہاتھ سے دستک دی۔ اندر سے آ جائیں کی آواز آئی۔ زویا نے دروازہ کھولا۔ فارس بستر پر نیم دراز تھا اور گود میں لیپ ٹاپ رکھے کچھ کام کر رہا تھا۔ زویا کو اتنی رات کے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زویا، خیریت؟ فارس کی آواز میں تشویش تھی۔ سب ٹھیک تو ہے۔ زویا دروازہ بند کر کے چند قدم آگے بڑھی اور قالین پر نگاہیں جما لی۔ اس کے لب ہل رہے تھے مگر آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ بولو زویا۔ فارس اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ مومانی نے پھر کچھ کہا ہے؟ فارس کی قربت اور فکر مندی نے زویا کو حوصلہ دیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کے پروقار چہرے کو دیکھا۔ سیاہ کرتے میں وہ بلا کا وجی لگ رہا تھا۔ زویا نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ کہہ دیا، جس کی امید فارس کو خواب میں بھی نہیں تھی۔ ہماری رخصتی کب ہوگی فارس؟ یہ کبھی کبھی ملنا، چھپ کر ساتھ ہونا عجیب لگتا ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فارس کو لگا شاید اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ وہ زویا کے چہرے کو تکتا رہ گیا، جہاں حیا کی سرخی کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی موجود تھا۔ کیا کہا تم نے؟ فارس نے ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ کب لے کر جائیں گے؟ زویا کی آواز متھم تھی مگر اس میں اعتماد تھا۔ میں اب اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ فارس کے چہرے پر حیرت کی جگہ ایک دل فریب مسکراہٹ نے لے لی۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اپنی گہری سے آنکھیں زویا کی آنکھوں میں ڈال دی۔ کیوں؟ اس نے زویا کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس سے زویا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ میں تو وہ ظالم انسان ہوں جس نے زبردستی تم سے نکاح کیا تھا۔ پھر یہ رخصتی کا شوق کیوں؟ زویا نے نظریں جھکا لی۔ فارس کا گرم سانس اس کے رخسار کو چھو رہا تھا، جس سے اس کا دل قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ نفرت تو اب بھی ہے، زویا نے شرارت سے کہا، حالانکہ اس کا لہجہ اس کے جھوٹ کی چگلی کھا رہا تھا۔ فارس نے نرمی سے اپنی انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھی اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں قید تھے۔ تو پھر
فارس نے ابرو چکایا۔ تو پھر یہ کہ اسی نفرت کو محبت میں بدلنا ہے۔ زویا کی آواز لرز گئی۔ مجھے دیکھنا ہے کہ وہ شخص کیسا ہوتا ہے جب وہ جلاد نہیں بلکہ شوہر بنتا ہے۔ فارس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ اس کی جیت تھی۔ اس کی محبت اور صبر نے بالآخر زویا کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زویا کے شانوں پہ رکھے اور اسے اپنے قریب کیا۔ زویا نے اپنی ہتھیلیاں اس کے سینے پہ رکھ دی جہاں دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ تم نے مجھے جیت لیا ہے زویا، فارس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ماتھا زویا کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ یہ لمس اتنا پاکیزہ اور سکون بخش تھا کہ زویا نے آنکھیں بند کر لی۔ اگر تم تیار ہو تو مجھے ایک لمحے کی بھی تاخیر منظور نہیں۔ میں کل ہی گھر میں بات کروں گا۔ کل؟ زویا نے آنکھیں کھول کر خوشی سے پوچھا۔ ہاں کل۔ فارس نے اس کی پیشانی پر ایک طویل اور نرم بوسہ دیا۔ کل تم میرے کمرے میں نہیں بلکہ میری زندگی میں مکمل طور پر شامل ہو جاؤ گی۔ اب جاؤ اور سو جاؤ، ورنہ اگر میں نے روک لیا تو پھر جانے نہیں دوں گا۔ زویا شرما کر تیزی سے پیچھے ہٹی اور مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ فارس دروازے کو دیکھتا رہ گیا اور فضا میں محبت کی خوشبو بکھر گئی۔ صبح کے ناشتے پر گھر کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، مگر فارس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے بریڈ پہ مکھن لگا رہا تھا، جبکہ زویا کچن میں کھڑی اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ بابا، فارس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اپنے والد کو مخاطب کیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کل زویا کی رخصتی ہوگی۔ یہ جملہ میز پہ کسی بم کی طرح گرا۔ مومانی کے ہاتھ سے نوالا پلیٹ میں گر گیا۔ سارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا کل؟ مومانی تقریباً چیخ پڑی۔ فارس بیٹا، ہوش میں تو ہو، اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو ہم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی اور نہ ہی رشتہ داروں کو دعوت دی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ چوری چھپے رخصتی کر لی؟ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے مومانی، فارس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ میری بیوی اس گھر میں اجنبیوں کی طرح رہ رہی ہے اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ رہی بات تیاری کی تو زویا کو کسی جہیز یا دکھاوے کی ضرورت نہیں۔ وہ جیسی ہے ویسی ہی میرے لیے کافی ہے۔ مگر بیٹا، رسم و رواج بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مومانی نے آخری کوشش کی۔ کم از کم ہفتہ بھر کا وقت تو دو۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، فارس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کل بعد نماز عشاء چھوٹی سی تقریب ہوگی اور زویا اوپر میرے پوشن میں شفٹ ہو جائے گی، بس اتنی سی تو بات ہے۔ اس نے مڑ کر کچن کے دروازے میں کھڑی زویا کو دیکھا۔ فارس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے زویا کا دل پگھلا دیا۔ مومانی اور سارا جل بھن کر خاک ہو گئی، مگر ماموں نے فارس کی تائید کر دی، جس کے بعد کسی کی بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دن بھر گھر میں ہلچل رہی۔ نصرت بیگم خوشی سے نہال تھی اور زویا کی مختصر سی تیاری میں مصروف تھی۔ شام گہری ہوئی تو زویا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی مہندی لگا رہی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر فارس کا نام لکھا ہی تھا کہ اچانک کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زویا نے چونک کر دیکھا۔ پردہ ہٹایا تو وہاں فارس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زویا گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگی تاکہ کنڈی لگا سکے، مگر فارس تیزی سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زویا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کل رخصتی ہے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ یہی سوچے گا کہ شوہر کو اپنی بیوی سے ملنے کا صبر نہیں ہے۔ فارس نے مسکراتے ہوئے دروازہ لاک کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا زویا کے قریب آیا۔ زویا پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ فارس نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی موجودگی نے زویا کے حواس معطل کر دیے۔ مہندی لگا رہی تھی۔ فارس نے اس کی ہتھیلی کو دیکھا جہاں مہندی ابھی گیلی تھی۔ جی، زویا کی آواز بمشکل نکلی۔ فارس کا چہرہ اس کے انتہائی قریب تھا۔ دکھاؤ ذرا۔ فارس نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ اس نے زویا کی ہتھیلی پہ لکھا اپنا نام دیکھا تو اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر امڑ آیا۔ یہ رنگ بہت گہرا چڑھے گا زویا۔ فارس نے سرگوشی کی اور جھک کر مہندی کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کی ہتھیلی سے ٹکرائیں تو زویا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ فارس پلیز۔ زویا کا سانس پھولنے لگا۔ فارس نے سر اٹھایا اور زویا کی آنکھوں میں جھانکا۔ کل کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا زویا۔ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جو تمہارا حق ہے۔ تمہاری آنکھوں میں اب کبھی آنسو نہیں آئیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے آہستگی سے اپنی انگلی سے زویا کی پیشانی پہ گری ہوئی لٹ کو پیچھے کیا۔ اس دوران اس کی انگلی نے زویا کے نرم گال کو چھوا۔ اس لمس میں اتنی شدت تھی کہ زویا نے آنکھیں بند کر لی۔ اب سو جاؤ، فارس اس کے کان کے پاس بولا۔ کل تمہیں بہت جاگنا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا واپس کھڑکی کی طرف بڑھا۔ زویا وہیں دیوار سے لگی کھڑی رہی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید باہر بھی آواز سنائی دے رہی ہوگی۔
فارس کے جانے کے بعد بھی کمرے میں اس کی خوشبو اور اس کے وعدوں کی مٹھاس باقی تھی۔ رخصتی کا دن زویا کے لیے کسی خواب کی طرح شروع ہوا۔ گھر میں صبح سے ہی گہما گہمی تھی۔ نصرت بیگم اپنی بیٹی کی تیاریوں میں مصروف تھی، جبکہ زویا کا دل کسی ننھے پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر فارس کی دنیا میں منتقل ہونے والی تھی۔ شام ہوتے ہی گھر روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ اگرچہ تقریب مختصر تھی، مگر فارس نے انتظامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زویا نے گہرے سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں مہندی کی گہری رنگت اور کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنا ہی عکس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیا کی ایسی لالی تھی جو کسی بھی میک اپ سے زیادہ دلکش تھی۔ باہر لاؤنج میں فارس بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے آف وائٹ رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی اور وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار زویا کے کمرے کے دروازے پہ اٹھ رہی تھیں۔ دروازہ کھلا اور زویا اپنی ماں اور چند کزنز کے حصار میں باہر نکلی۔ فارس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پلکیں جھپکنا چھوڑ دی، کیونکہ سامنے آنے والا منظر اس کی سوچ سے بھی زیادہ حسین تھا۔ زویا نظریں جھکائے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس کے جھمکے اس کے گالوں کو چھو رہے تھے اور ہر قدم پر پازیب کی چھنکار فارس کے دل پہ دستک دے رہی تھی۔ فارس سب کچھ بھول کر اس کی طرف بڑھا۔ نصرت بیگم نے مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ فارس نے زویا کے سامنے رک کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ زویا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فارس کی آنکھوں میں ستائش اور محبت کا ایسا طوفان تھا کہ زویا کا دل اٹکنے لگا۔ ماشاءاللہ، فارس نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ صرف زویا سن سکی۔ آج چاند بھی تم سے شرما جائے گا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ فارس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ فارس نے اس کی سرد ہتھیلی کو اپنی گرم گرفت میں لے لیا۔ یہ لمس زویا کے لیے ایک نیا احساس تھا، ایک ایسا تحفظ جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ امی، میں اسے لے جاؤں؟ فارس نے نصرت بیگم سے پوچھا۔ نصرت بیگم نے آبدیدہ آنکھوں سے بیٹی کا ماتھا چوما اور فارس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میری امانت تمہارے حوالے ہے بیٹا، اس کا خیال رکھنا، جان سے زیادہ، فارس نے وعدہ کیا۔ ممانی اور سارا ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور حسد سے ان کا برا حال تھا، مگر آج ان کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ فارس نے زویا کے گرد اپنی محبت کا حصار کھینچ دیا تھا۔ فارس نے زویا کا ہاتھ تھامے اسے سیڑھیوں کی طرف بڑھایا۔ زویا کا بھاری لہنگا چلنے میں دشواری پیدا کر رہا تھا۔ فارس نے فوراً یہ محسوس کر لیا اور آہستگی سے اسے سہارا دیا۔ آرام سے، اس نے زویا کے کان کے پاس جھک کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، گرنے نہیں دوں گا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زویا کا کاندھا فارس کے بازو سے ٹکرا رہا تھا۔ فارس کی قربت، اس کی خوشبو اور اس لمحے کا سحر زویا کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سیڑھیاں اسے ایک نئی زندگی کی طرف لے جا رہی ہیں، جہاں اب کوئی ڈر نہیں تھا، صرف فارس تھا۔ اوپر پوشن میں پہنچ کر فارس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے کو انتہائی خوبصورتی سے پھولوں اور شمعوں سے سجایا گیا تھا۔ گلاب اور موتیے کی مہک نے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ فارس زویا کو اندر لے کر آیا اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ باہر کی دنیا کا شور تھم گیا اور اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ خاموشی میں صرف ان کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فارس زویا کے سامنے کھڑا ہوا۔ زویا نے شرم سے نظریں قالین پر گاڑ رکھی تھیں۔ فارس نے نرمی سے دونوں ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ زویا کا چہرہ شمع کی روشنی میں تمتما رہا تھا۔ خوش آمدید مسز فارس۔ فارس کے لہجے میں گہرائی تھی، اس کمرے میں اور میری روح میں۔ اس نے زویا کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پہ رکھا، جہاں دل کی دھڑکن صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ زویا نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ نفرت کا سفر ختم ہو چکا تھا اور اب جنون عشق کی منزل شروع ہونے والی تھی۔ کمرے کا دروازہ لاک کرنے کی ہلکی سی آواز نے زویا کی دل کی دھڑکنوں کو ایک نئی رفتار دے دی تھی۔ وہ پھولوں سے سجے بیڈ کے کنارے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم شمعوں اور گلاب کے پھولوں کی مہک نے ایک سحر انگیز فضا قائم کر رکھی تھی۔ باہر کی دنیا کا شور ختم ہو چکا تھا اور اب اس چار دیواری میں صرف وہ تھی اور فارس تھا۔ فارس آہستگی سے چلتا ہوا اس کی جانب آیا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی اور اب وہ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس تھا۔ وہ زویا کے بالکل قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ گدے کے دبنے سے زویا کا توازن ذرا سا بگڑا، جسے فارس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر سنبھال لیا۔ فارس کا ہاتھ گرم اور مضبوط تھا، زویا کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا پڑا تھا۔ فارس نے اس کی لرزتی ہوئی انگلیوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کے لبوں کی گرمی زویا کے پوروں سے ہوتی ہوئی سیدھی دل میں اتر گئی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ فارس نے سرگوشی کی اور اپنا چہرہ زویا کے قریب لے آیا۔
زویا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا مگر نظریں نہیں اٹھائیں۔ بس یقین نہیں آ رہا کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے زویا، یہ ہماری حقیقت ہے۔ فارس نے نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور زویا کے سر سے بھاری دوپٹہ ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا۔ دوپٹہ ہٹتے ہی زویا کو اپنے کاندھوں پر بوجھ کم محسوس ہوا، مگر فارس کی نظروں کی تپش بڑھ گئی۔ فارس کی انگلیاں زویا کے بالوں کی لٹوں کو چھو رہی تھیں جو اس کی گردن پہ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے آہستگی سے زویا کے کانوں سے بھاری جھمکے اتارے۔ اس عمل کے دوران اس کی انگلیاں بار بار زویا کی حساس گردن اور کان کی لو کو چھو رہی تھی۔ ہر لمس پہ زویا کے جسم میں جھرجھری دوڑ رہی تھی۔ تم بہت حسین ہو زویا، فارس نے اس کے گلے سے نیکلس اتارتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیاں زویا کی گردن کے پچھلے حصے پہ رقص کر رہی تھی۔ فارس نے اچانک جھک کر زویا کے ننگے کاندھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ زویا کے حلق سے ایک سسکی نکلی اور اس نے بے اختیار فارس کے بازو کو تھام لیا۔ اس لمس میں آگ تھی جس نے زویا کے پورے وجود کو پگھلا دیا۔ فارس نے اپنے لبوں کا سفر جاری رکھا۔ کاندھے سے ہوتا ہوا وہ اس کی گردن کے نرم حصے تک پہنچا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کی جلد کو جلا رہی تھی۔ فارس، زویا نے مدھم آواز میں اسے پکارا۔ فارس نے سر اٹھا کر زویا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب حیا کے ساتھ ساتھ طلب بھی جاگ اٹھی تھی۔ فارس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں زویا کا چہرہ بھر لیا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو چھوا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں نفرت کو محبت میں بدل دوں گا۔ فارس کی آواز بھاری اور مدہوش کن تھی۔ اس نے مزید انتظار کیے بغیر اپنے لب زویا کے لبوں پہ رکھ دیے۔ یہ ایک نرم اور بھرپور بوسہ تھا جس میں برسوں کی پیاس تھی۔ زویا نے پہلے لمحے میں خود کو روکا مگر پھر اگلے ہی پل اس نے بھی جواب دیا۔ اس نے اپنے بازو فارس کی گردن میں ڈال دیے اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ فارس نے اسے خود سے الگ کیے بغیر بیڈ پہ لٹا دیا۔ پھولوں کی پتیاں ان کے وجود تلے مس لی گئیں اور فضا میں خوشبو کا طوفان امڑ آیا۔ فارس اب زویا کے اوپر جھکا تھا۔ اس کا پورا وزن زویا کے لیے خوشگوار احساس تھا۔ فارس کا ہاتھ زویا کی کمر کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس نے زویا کی قمیض کی ڈوری کو چھوا۔ زویا کا سانس اٹک گیا۔ فارس نے اس کی آنکھوں میں اجازت طلب کی۔ زویا نے پلکیں جھکا کر خاموش اقرار کیا۔ فارس نے ایک ایک کر کے قمیض کی ڈوریاں کھولیں۔ جیسے جیسے لباس ڈھیلا ہوتا گیا دونوں کے درمیان حائل آخری رکاوٹ ختم ہو گئی۔ فارس کے ہاتھ زویا کی کمر کی برہنہ جلد کو چھو رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی کھردراہٹ اور زویا کی جلد کی نرمی کا ملاپ دونوں کو دیوانہ کر رہا تھا۔ فارس نے جھک کر زویا کی گردن کے اس گڑھے میں بوسہ دیا جہاں نبض تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ زویا نے اپنی انگلیاں فارس کے بالوں میں الجھا دی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ کمرے کا درجہ حرارت بڑھ چکا تھا۔ سانسیں تیز اور بے ترتیب تھیں۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں زویا، فارس نے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ زویا کی دل کی دھڑکن سن سکتا تھا جو صرف اس کا نام پکار رہی تھی۔ فارس نے اپنا کرتا اتارا اور زویا کے وجود کو اپنی باہوں کے سخت حصار میں لیا۔ جلد سے جلد کا ٹکراؤ ایک بجلی سے گرا گیا۔ زویا نے محسوس کیا کہ وہ مکمل طور پر فارس کی گرفت میں ہے۔ فارس کی قربت میں ایک جنون تھا۔ وہ ہر لمحہ زویا کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ اس نے زویا کے ماتھے، آنکھوں، رخسار اور ہونٹوں کو اپنی دیوانگی کی زد میں لیا۔ اس کے ہاتھ زویا کے جسم کے ہر خم کو سہلا رہے تھے۔ زویا بھی اب اپنی تمام تر جھجک ختم کر کے اپنے شوہر کی محبت کا جواب دے رہی تھی۔ اس نے فارس کی چوڑی پشت پہ اپنے ناخن گاڑ دیے۔ فارس نے اسے مزید اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ ان کے درمیان ہوا گزرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ فارس کی سانسیں زویا کی سانسوں میں ضم ہو رہی تھیں۔ یہ دو جسموں اور دو روحوں کے ملن کا وقت تھا۔ آج تم میری ہو مکمل طور پر، فارس نے حتمی سرگوشی کی اور پھر اس نے تمام فاصلے مٹا دیے۔ کمرے کی شمعیں بجھ گئیں مگر محبت کی روشنی نے اندھیروں کو مات دے دی۔ اس رات نفرت ہمیشہ کے لیے ہار گئی اور عشق جیت گیا۔ زویا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو فارس کے حوالے کر دیا، اس یقین کے ساتھ کہ یہ شخص اس کا محافظ بھی ہے اور اس کا سکون بھی۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے چھن کر اندر آئی تو زویا فارس کے بازو پہ سر رکھے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ فارس جاگ چکا تھا اور بڑی محبت سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر رات کی سرشاری اور تھکن کے اثرات تھے۔ اس نے جھک کر زویا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زویا نے ہلکی سی انگڑائی لی اور آنکھیں کھول دی۔ فارس کو سامنے دیکھ کر وہ شرما کر کمبل میں منہ چھپانے لگی۔ فارس نے ہنس کر کمبل ہٹایا اور اسے گلے لگا لیا۔ اب چھپنے کا فائدہ نہیں مسز فارس، اب تو پوری زندگی میرے سامنے ہی رہنا ہے۔ زویا مسکرا دی۔ اس کی زندگی کا مشکل ترین سفر اب ایک خوبصورت منزل پہ پہنچ چکا تھا۔ یہ حد جنون تھا جس نے ان دونوں کو ایک اٹوٹ بندھن میں باندھ دیا تھا۔ السلام۔